محترم، ہمیں جیسے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ننھے منھے طلبہ کو یہاں تک پہنچانے میں ان کے اساتذہ کا بہت ہی زیادہ کردار ہوتا ہے، اور ان اساتذہ کی بنا پر ہی وہ اس ہمت اور مقام پر پہنچتے ہیں کہ اپنے مافی ضمیر کو مجموعے کے سامنے ادا کر پائے، اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتے ہیں، اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، ایسا دل بھی خدا سب کو کہا دیتا ہے، جانتا خوب ہے یہ بات زمانہ سارا، ہے استاذ ہی جو پتھر کو زباں دیتا ہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ آواز دے رہا ہوں اویس شاہ ابن رفیق شاہ اچل پور کو کہ وہ آئے اور سیرت پہ تقریر پیش کرے۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیا جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، ہو جاتے ہیں جس سے دل بجھا معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے وضحا، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں۔ جناب صدر، معزز مہمان گرامی اور میرے ہمدرد ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کے بارے میں قدرت خود کہہ رہی ہے کہ تیرے افکار میں مشیت ڈھلتی ہے، تیرے کردار کے ساتھ میری رضا چلتی ہے، تیرے رخسار میں شمع وحدت جلتی ہے، میری تحریر کے ساتھ تیری تقریر ہے، میرے قرآن کے ساتھ تیری تفسیر ہے، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، تو نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، نہ پھولوں کی مہک، نہ سمندروں کا تلاطم، نہ لہروں کا تموج، نہ شاخوں کا جھکاؤ، نہ دریاؤں کا بہاؤ، نہ تخلیق کا حسن، نہ صنعت کی خوبی، نہ تصویر کی دلکشی، نہ جھرنوں کا ترنم، نہ آبشاروں کی موسیقی، کچھ بھی نہ ہوتا، تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکارا نہ ہوتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، چشم اقوام میں نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ عزیزان ملت، ان کی سیرت بیان کرنا ایک انسان کے بس کا کام نہیں، جن کی سیرت نگاری میں خداوند قدوس نے پورا قرآن لکھ دیا، جن کی زلفوں میں دلیل کی رہنائی، جن کے بالوں میں کرامات کی شبائی، جو چہرے پر زلف ڈالے تو کائنات میں حریت کی شب تاریک چھا جائے، زلف ہٹائے تو کائنات روز روشن کی طرح دمک اٹھے۔ آنکھ مبارک ہو کہ جیسے بصیرت کا کعبہ اور بصارت کا قبلہ ہو، انگشت مبارک ہو کہ اشارہ کرے تو چاند کا دل چیر کر رکھ دے،
قوت سمع وہ کہ عالم لاہوت میں چلتے ہوئے قلم کی سریر تک سن لے، دندان مبارک وہ کہ اندھیرے میں مسکرائے تو سوئی مل جائے، قدم مبارک وہ کہ جو کبھی قونین میں تو کبھی قوسین میں۔ شاعر کہتا ہے تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، ہے یہ جبریل کی خواہش کہ بسر ہو جائے۔ حضرات گرامی، وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو عظیم رہنما ہے، قندیل محراب انسانی، نور فیض ربانی ہے، ناموں سے ذرات و نجوم ہے، ناموں سے آیات و علوم ہے، تانا اسباب علل ہے، فاتح ارواح اجل ہے، حاکم دشت و جبل ہے۔ لیکن حیران ہوتا ہوں کہ جب بھی لیکن صبا محبوب خدا کے لیے رتب النساء ہوتی ہے تو کتنی اکملت آ جاتی ہے، قوت عمل لرزہ برندام دشت و بیابا حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، نوری میرے سامنے جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم تمہاری زبان سے بدعات رسول سن کر ہمارے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، شجر جھومنے لگتے ہیں، حجر قدم چومنے لگتے ہیں، ارض و سماوات پر وجد طاری ہو جاتا ہے، ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ کون محمد؟ روح شمس قمر محمد، مطلوب پامدر محمد، راہ کا رہبر محمد، راکب بیروں پر محمد، مزمل مدثر محمد، نبی الارمان محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، سید العارفین محمد، سید السالکین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثر محمد، رسول الثقلین محمد، ہادی انس و جاں محمد، فخر کون و مقام محمد، فخر موجودات محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، خیر البرا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، کیا کروں، مجبور ہوں اس کملی والے کی سیرت بیان نہ کروں تو کس کی مثال دوں؟ کون ہے جس نے دنیا کو طرح طرح کے خداؤں سے نجات دلائی؟ کون ہے جس نے ساری انسانیت کو غلامی سے آزاد کرایا؟ کون ہے جس نے سارے انسانوں کو ایک ساتھ پکارا یا ایھا الناس؟ کون ہے جس نے یتیموں کے حقوق کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی؟ یہ دنیا تو تاریخ تھی، ہر طرف ظلم و ناانصافی کا دور دورہ تھا، انسان بات بات پر لڑتے تھے، عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، ہر طرف ظلم تھا، غلامی تھی، بد امانی تھی، ناانصافی تھی، قتل تھے، لڑائی تھی، فساد تھا، خدا کی زمین پر شیطان راج کر رہا تھا۔ اس وقت آقا نامدار، دو عالم کے تاجدار، سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرات، اس زمین سے جہالت کا خاتمہ کر کے اسے مہذب انسانوں کی آماج کا بنانے کا سہرا کملی والے کی سر ہے۔ آج اگر انسانی اخلاقیات کی عمارت آسمانوں کی سرحدوں کو چھو رہی ہے تو اس کی تشکیل سیرت مصطفیٰ نے کی ہے۔ آج اگر انسان نے کائناتی قوتوں کو تسخیر کرنا سیکھ لیا ہے تو اس کا حکم آمنہ کے لال نے دیا تھا۔ آج اگر دنیا میں کوئی بھی امن کی بات کرتا ہے تو اس نے یہ بات میرے سرکار سے سیکھی ہے۔ آج اگر کوئی سلامتی کی بات کرتا ہے تو اس نے یہ بات میرے آقا سے سیکھی ہے۔ حاضران محفل، لیکن آج پوری ملت اسلامیہ مایوس ہے۔ مسلمان ذلت و پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کی فلاح یا بقا کسی بات میں ہے تو وہ سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں ہوگی اور ہم ذلت و پستی کی گھاٹ سے نکل کر آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کے مخالف سمت قدم اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا، تو دنیا ہمارے لیے زندان بن جائے گی، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی اور ہم دنیا کی سب سے بے بس قوم شمار کی جائیں گی. ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. آئیے آج ہم سب اس پورب محفل میں عزم و ارادہ کریں کہ مرتے دم تک سنت رسول کے پابند رہیں گے، اسوہ رسول کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو آراستہ کریں گے، دین و شریعت کی پاسداری کریں گے. اے مسلمان، اگر شاہ امم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تیری فطرت میں ہے گر حب نبی کے جوہر، پھر تو ہر ایک بلندی پہ قدم تیرے ہے. ان کی سنت کو جو سرمایہ ہستی کر لے، تخت و تاج و ظفر دام و درم تیرے ہے. سرور دی سے وفا شوقت و اعزاز کی روح، ان کے فرمان پہ چل جہاں و حشم تیرے ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے، سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے، نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.